بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت ابلیس کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان فرمائے گا. آج کے درس میں اللہ رب العزت ایک ضدی کا ذکر فرما کر یہ بات سمجھائیں گے کہ دنیا کے اندر آپ ضدی مت بننا. پھر اس ضدی کو ساری دنیا جانتی ہے، جیسے دنیا ابلیس لعین کے نام سے یاد کرتی ہے. خلاصے میں کہا تھا اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کچھ انبیاء کا ذکر فرمائیں گے، پھر فرشتوں کا اور اسی طرح جنات کا ذکر فرمائیں گے. ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہوگی کہ جو لوگ ان کو اپنا معبود یا مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہیں، جب ان کے اوپر بھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ پریشانیوں میں مصیبتوں میں کس کو پکارتے ہیں؟ جی اللہ کو پکارتے ہیں. جن کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جو خود بیمار ہوں، وہ الہ بھی نہیں بن سکتے، معبود بھی نہیں بن سکتے. وہ تمہاری حاجتیں کیسی پوری کریں گے؟ وہ تمہاری پریشانیاں کس طرح پوری کریں گے؟ آج دو مخلوقات کا ذکر فرمائے گا اللہ، ایک فرشتوں کا، دوسرا یہ ہے کہ جنات کا. تفصیلاً آپ بار بار سن چکے ہو جنات کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں. آج بھی سنو جی، کچھ باتیں ترجمے میں بھی آ جائیں گی. اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی خالق بشرا، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو، انسان کو، من طین، گارے سے. جی ٹھیک ہے، دیکھو یہاں پر اللہ کہتا ہے انی خالق بشرا، بشرا میں بنانے لگا ہوں ایک بشر کو. بشر کون تھا جی؟ آدم علیہ السلام تھے. پیغمبر کیا ہوتا ہے جی؟ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، نوری نہیں ہوتا، ورنہ اللہ یوں کہہ دیتا نا جی انی خالق نورا، جی میں نور بنانے لگا ہوں. فرمایا نہیں، میں انسان بنانے لگا ہوں من طین، گارے سے. جی ٹھیک ہے، عربی کے اندر عام جو یہ مٹی ہوتی ہے نا جی، اس کو تراب کہتے ہیں. جب اس کو گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد استی زبانہ میں کچڑ شچڑا آکندن، یا یہ کہ جڑے ساتھی کماراں کو بیکھنے رہنے یا کماراں والا کام کیتا ہے تو اس تو پہنا مٹی کو گندن، گننے تو بعد اس تو پھر چھوڑنے تو بعد ایک ٹائم ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے، تو اس تو بعد وہ کما بیان دی ہے. تو اللہ رب العزت نے روئے زمین سے مٹی کو لیا، لینے کے بعد اس کو گوندا، گوندنے کے بعد پھر کئی سال تک اس مٹی کو چھوڑا. جب وہ من صلصال کالفخار بجنے لگی، ٹھن ٹھن کی آواز آنے لگی، تب اللہ رب العزت نے اس کے خلاصے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرشتوں کی حالت کو اللہ بیان فرماتے ہیں. جب میں اس کو برابر کر دوں، درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں پھونک دوں اس کے اندر، مِن رُوحِي، اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ، تو گر پڑنا اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے. فرشتوں کو کہا جب میں اس کو بنا ڈالوں، بنانے کے بعد اس کے اندر روح پھونکوں، پھونکنے کے بعد تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ آپ نے سجدے میں گر جانا ہے جی. آپ نے اس انسان کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، آدم کو. جی اتنی شان ہے انسان کی. فرشتوں کو کہا اس کو کیا کرنا ہے جی؟ سجدہ کرنا ہے. اب فرشتوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا جی اللہ کی بات کو ٹال سکیں. تو پتہ چلا کہ ایک تو انسان کی عظمت، شان فرشتوں سے اونچی ہے، ایک
دوسری یہ پتہ چلا کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم کے آگے چوں چراں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ فسجد الملائکۃ، سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب نے، اجمعون، اکٹھے ہو کر۔ یہ نہیں کہ کسی نے ایک پل پہلے کیا، کسی نے بعد میں کیا، کسی نے 1 منٹ تاخیر سے کیا، نہیں، اللہ کا حکم تھا جب میں اپنی طرف سے روح میں پھونکوں گا تو آپ نے سجدے میں آنن فانن گر جانا ہے، تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مقام رکھا، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں کا عجز ظاہر کیا، انسان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ابلیس نے انکار کیا، ضدی ٹھہرا، اب اس کا کیا انجام ہوگا آگے سن۔ استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ یقین جانو علم میں شاید ہی کوئی ابلیس سے بڑھ سکتا ہو۔ شیطان کے پاس بے تحاشا علم تھا، بے تحاشا علم تھا۔ عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے نا جی، 14 علم حاصل کیے ہوئے تھے، علم آتے تھے، پتہ نہیں کون سے 14 سے علم تھے جی، کہاں سے حاصل کیے تھے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی علم اس کے پاس تھا جی، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے، امام رازی رحمہ اللہ کا، فرماتے ہیں امام رازی اپنے زمانے کے امام تھے، مفسر قرآن تھے اور محدث تھے، صحیح پائے کے مضبوط عالم تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا نا جی، تو شیطان ابلیس لعین سامنے آیا۔ موت کے وقت پہ ابلیس شیطان بڑے حملے کرتا ہے جی، بس بندہ بے دین ہو جائے۔ تو امام رازی رحمہ اللہ کے ساتھ وہ مناظرہ کرنے لگا، کہنے لگا مجھے اللہ کی توحید کے اوپر دلائل دو جی، مجھے یہ سمجھاؤ کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے اوپر دلیل دو۔ امام رازی رحمہ اللہ دلیل دینے لگے، دیتے رہے۔ جب وہ دیکھا نا کہ بھئی یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، امام رازی رحمہ اللہ نے کتابوں کو بند کیا جی، ٹھیک ہے، تفسیروں کو بند کیا، سائڈ پہ رکھا، فرمایا میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کا پھر کیا ہو گیا جی، کل کم ہو گیا، جان چھوٹی اس سے۔ ورنہ ابلیس جب تک سانس نہ نکلتی ہو نا جی، تب تک کوشش کرتا ہے بندے کو گمراہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہا کرو، ٹھیک ہے۔ آخری وقت جس کا کلمہ نکل آئے نا جی لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کوشش کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو کہ پڑھی پڑھ، نہیں، آپ نے پڑھنا ہے جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ پڑھتے رہو گے نا جی، وہ آپ کو دیکھا دیکھی کیا کرے گا جی، شوق کے ساتھ پڑھنے لگ جائے گا۔ اگر بھولا ہوا بھی ہے نا، وہ کوشش کرے گا جی، ٹھیک ہے، اس کو سارا یہ منظر یاد آ جاتا ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوشش یہ کیا کریں، اس کے پاس بیٹھ کر پڑھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو جائے اور اس کی آخرت بن جائے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو روکا ہے، منع کیا ہے، ان تسجد، یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے کہا تھا سب نے سجدہ کرنا ہے تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جی؟ استکبرتا، اللہ نے خود فرمایا استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، کیا تو نے غرور کیا ہے، کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، ام کنت من العالین، یا تو باقی ہے ہی بڑوں میں سے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تو نے تکبر کیا، غرور کیا جی، ٹھیک ہے، حسد کی وجہ سے کیا، جل کر کیا، یا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی بڑا ہے جی، میں ہوں ہی اونچی شانوں والا، میں کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ وہ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں نا جی، دو طرح کا تکبر ہوتا ہے۔ ایک تو بندہ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ویسے ٹھاٹ باٹ کے لیے تکبر کرتے ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے نا جی جو کہتا ہے ایک کوئی چیز ہی نہیں ہو، میرے تلے ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بتا کیا تو نے تکبر کیا، غرور کیا ہے، یا یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھا ہے، اعلیٰ افضل سمجھا جی، میں تو ہوں ہی اس سے اعلیٰ افضل جی۔ قالا، جواب دینے لگا، دعویٰ جی، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے جی، کس سے؟ آدم سے۔ کیوں؟
خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے من نار آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے من طین مٹی سے جی۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ روشنی ہوتی ہے۔ آگ کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ تپش ہوتی ہے جی۔ آگ کے اندر طاقت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، یہ کیا ہے جی؟ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ نیچے پڑی رہتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے آتی رہتی ہے، روندی جاتی ہے جی۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس وجہ سے کیا کیا جی؟ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا جی۔ جب ابلیس نے حجت بازی شروع کی نا جی، تو اللہ نے فرمایا قال فخرج منها، نکل جا اس جنت سے، فخرج منها، نکل جا فرشتوں کی جماعت سے، فخرج منها، نکل جا آسمانوں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، لعنتی ہے، وإن علیک لعنتی، بے شک تجھ پر لعنتی، میری لعنت ہے، الی یوم الدین، بدلے کے دن تک، جزا کے دن تک۔ قال، شیطان کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مولا مجھے مہلت دے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ دیکھو جی، کہا تھا نا جب ان کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں نا، تمہارے معبودوں کے اوپر بھی نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو جی۔ شیطان کو کہا فخرج، دفع ہو جا، جنت سے نکل جا جی، فرشتوں کی جماعت سے نکل جا، آسمانوں سے نکل جا، تو کیا جی؟ لعنتی ہے۔ تو شیطان ابلیس لعین نے بھی اللہ کو کہا رب فانظرنی، اے اللہ تھوڑی مہلت چاہ دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تو مہلت دی ہوئے میں سے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے شیطان ابلیس لعین کی بھی بات سنی ہے جی، ٹھیک ہے۔ مہلت مانگی اللہ سے نا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو کیا ہے جی، پھر بھی انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بھی دیا ہے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ شانوں والی امت ہے جی، انعامات والی اور اعزازات والی امت ہے جی۔ اگر ہم اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں، کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ شرط یہ ہے اللہ کو خالص کر کے پکارو جی۔ نمبر 2، پکارتے وقت گڑ گڑا کر آجزی، جس طرح بچہ ماں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں اس طرح مانگو۔ نمبر 3، پیٹ کے اندر حرام نہ ہو جی، ٹھیک ہے۔ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، ساتھ میں یہ 3 شرطیں ہوں، پھر دیکھو خدا آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ ابلیس کی اللہ نے کر دی ہے جی، ٹھیک ہے، ہماری کیوں نہیں کرے گا جی؟ ہمارا تو اس کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت ہے۔ کون سا وقت معلوم ہے جی؟ وہ تجھے یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے جب ان مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا جی، تب تک تو مہلت دے تاکہ مجھے موت ہی نہ آئے جی، نفخہ اولا میں نہ مروں جی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تجھے وقت معلوم تک کیا ہے جی؟ مہلت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ نفخہ اولا ہے۔ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا نا بغل کے اندر نا جی، تو ساری مخلوقات آنن فانن سب مر جائے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا، اسرائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل بھی، سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام زندہ کیے جائیں گے، پھر وہ بغل کے اندر دوبارہ پھونکیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا جی؟ قیامت برپا ہو جائے گی، محشر کا میدان شروع ہو جائے گا، مردے قبروں سے اٹھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے شیطان کو نفخہ اولا تک کی مہلت دی ہے جی، ٹھیک ہے۔ قال فبعزتک، کتنا منحوس تھا جی، ٹھیک ہے، بدبخت ہے جی۔ قال، کہنے لگا فبعزتک، مولا تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، میں البتہ ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا، سب کو جی، ٹھیک ہے، میں ان سب کو گمراہ ضرور کروں گا جی، ٹھیک ہے۔ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، میں بھی اب آرام سے نہیں بیٹھوں گا، ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں وہ بچ جائیں گے، وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے، باقی سارے کے سارے میرے داؤ میں آ جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا فالحق، پس سچ ہے، حق ہے، والحق اقول، اور میں حق کہتا ہوں، کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، البتہ ضرور بضرور بھروں گا میں جہنم کو، من کا تجھ سے، تیری ذریت سے، تیری نسل سے، جتنے بھی آئیں گے جی ان سب کو میں کیا کروں گا جی؟ جہنم میں ڈالوں گا۔ وَمِمَّن تَبِعَكَ، اور
ان کو بھی ڈالوں گا جو تیری اتباع کریں گے، جو تیری بات مانیں گے، تجھے بھی اور تیرے آنے والی جتنی نسلیں ہوں گی نا جی، ساری کی ساری ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، اور انسانوں میں سے جو تیری بات مانے گا نا، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، میں اس کو بھی کیا کروں گا جی، جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ما اسالکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی مزدوری۔ ٹھیک ہے، سورۃ صاد شروع ہوئی نا جی، تو فرمایا تھا صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن حکیم کی جو نصیحت والا ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کے ذکر فرمائے، نصیحتیں ذکر فرمائی، فرشتوں کا ذکر فرمایا، جنات کا ذکر فرمایا۔ میرا محبوب کہ وہ ظالموں میں تم سے اس بیان کے اوپر اجرت نہیں مانگتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری باتیں کیا کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تاکہ تمہاری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے باتیں تروڑ مروڑ کر بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے، وہ حکم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے، جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مجید الا مگر ذکر و نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے کیا ہے جی، یہ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، البتہ ضرور بضرور تم جان لو گے، نَبَأَهُ، اس قرآن کی خبر کو، بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ آج اگر تم اس قرآن کی باتیں نہیں مانتے نا جی، جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، صراط ہے، قبر کے اندر کا عذاب ہے، پھر قبر کے بعد کی زندگی ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، آج نہیں مانتے نا، تو فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حین، ایک وقت کے بعد تم پہچان لو گے جی، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ قرآن جو کہتا ہے کیا کہتا ہے جی، سچ کہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔